مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان عاطف صابری. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نور ہدایت. کل کے پروگرام میں ہم نے طہارت کے مسائل پر، وضو کے مسائل پر بات کرنے کی کوشش کی ہے، اور آج ہم غسل کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں صاحبزادہ حضرت علامہ محمد لقمان اشرف چشتی صاحب. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج آپ کے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں جناب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. علامہ صاحب، کل ہم نے جو گفتگو کی ہے طہارت کے مسائل پر، اور آپ نے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ وضو کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتایا. آج یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ غسل کی کتنی اقسام ہے اور غسل کب کب لازم ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ادارہ نور ہدایت پاکستان کے پلیٹ فارم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ یہ مسائل دینیہ عوام تک، ناظرین تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ یہ معاون و مددگار ہمارے ثابت ہو رہے ہیں. آج کا جو پروگرام ہے وہ غسل کے حوالے سے ہے، چونکہ پچھلا پروگرام ہم نے وضو کے حوالے سے بڑے مخصوص جو ہے وہ انداز میں اور بڑے مخصوص وقت کے اندر ہم نے اس کا سلسلہ کیا ہے. میں یہاں رک کر آپ کے سوال کا جواب دینے سے قبل ایک بات کرنا چاہتا ہوں ناظرین سے، بسم اللہ. کہ کسی بھی قسم کا سوال ہو وضو کے حوالے سے، غسل کے حوالے سے، یا جو بھی ہم پروگرام کر رہے ہیں جن مسائل کے اوپر، فضائل کے اوپر، انشاءاللہ آگے بھی جو پروگرام ہم لے کر آئیں گے آپ کے ساتھ، تو وہ جو ہے وہ اس حوالے سے ناظرین کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور وہ سوال کریں. بالکل. تاکہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ناظرین کے ذہنوں میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح وہ ان کے ذہن سے نکلا ہوا سوال جب پہنچے گا ہمارے تک تو اس پر بھی انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے تاکہ ناظرین کے لیے بھی آسانی ہو جائے. تو غسل کے حوالے سے آپ نے سوال کیا کہ غسل کی اقسام کتنی ہیں. غسل کی اقسام بیان کرنے سے قبل میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاتَّطَهَّرُوا، کہ جب تم ناپاک ہو جاؤ تو فوراً جو ہے وہ پاکی کی طرف جاؤ، پاک ہو جاؤ، پاکی حاصل کرو. یہ قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. صابری صاحب یاد رکھیں غسل کی 4 اقسام علماء کرام نے بیان کی ہیں. ان 4 قسموں میں جو پہلی قسم ہے وہ غسل فرض ہے، فرض غسل ہے، ٹھیک ہے. دوسری جو بیان کی ہے وہ واجب غسل ہے. تیسری جو بیان کی ہے وہ سنت غسل ہے، سنت غسل ہے. چوتھی جو بیان کی ہے وہ مستحب غسل ہے. یہ علامہ صاحب فرض، سنت اور مستحب کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. جی صابری صاحب، آپ نے جو یہ سوال کیا ہے فرض اور سنت، مستحب اور واجب غسل کے حوالے سے، تو میں عرض کرتا ہوں سب سے پہلے فرض جو غسل ہے وہ غسل جنابت ہے. بندہ جب ناپاک ہو جاتا ہے، رات کو سویا تو سوئے ہوئے سونے کی حالت میں بندہ ناپاک ہو جائے تو یہ جو اب پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کیا جائے گا نا، یہ غسل فرض ہے. اسی طرح جو عورتوں کے معاملات ہوتے ہیں، جو عورتوں کے خاص ایام ہوتے ہیں، ان کے بعد، اس خاص ایام کے بعد جو عورت غسل کرتی ہے وہ فرض غسل ہوتا ہے، فرض غسل ہوتا ہے. اسی طرح جب عورت بچے کو جنم دیتی ہے، اس کا جو ایک کہہ لے کہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، وقت جو ہوتا ہے وہ 40 ایام کا، تو 40 دن کے بعد جب عورت غسل کرتی ہے تو وہ غسل بھی فرض ہوتا ہے. صحیح. یہ فرض غسل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے وہ فرض غسل کہلائے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو آپ کا سوال ہے کہ واجب غسل جو ہے وہ کون سے ہیں، تو یاد رکھیں میت جو ہوتی ہے اس کو غسل دینا واجب ہے. وہ کن کے اوپر واجب ہے؟ اس کے اہل و عیال کے اوپر واجب ہے، اس کے قریبی جو دوست ہیں ان کے اوپر واجب ہے. اسی طرح جو ہے وہ اگر بدن کے اوپر نجاست لگ جائے، سارے بدن کے اوپر نجاست لگ جائے
تو اس نجاست کو دور کرنے کے لیے جو غسل ہے وہ واجب ہے. جہاں میں رک کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، واجب فرض کے بڑے قریب ہوتا ہے. یوں فرض تو نہیں ہے جس طرح فرض کا ایک مقام ہوتا ہے، لیکن واجب جو ہے چونکہ فرض کے قریب ہوتا ہے اس لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہے وہ بدن پر نجاست لگ جائے لیکن معلوم نہ ہو کہ کہاں پہ لگی ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ لگی ہے. جناب کچھ نجاست کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ نجاست جو ظاہری ہوتی ہے نظر آنے والی، اور کچھ باطنی ہوتی ہے جو بالکل چھپ جائے. جس طرح نجاست کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں حضرت کہ کچھ نجاست ایسی ہوتی ہے جو نظر آنے والی ہے، کچھ چھپ جائے. میں عرض کرتا ہوں صابری صاحب، جو نجاست ہوتی ہے نا جسم پر لگتی ہے یا کپڑے پہ لگتی ہے، ہمیشہ نجاست نظر آتی ہی ہے. وہ کوئی ایسی نجاست نہیں ہے جو نظر نہ آئے. ٹھیک ہے. نجاست جب جسم پہ لگے گی، کپڑے پہ لگے گی یا کسی بھی چیز پہ لگے گی تو وہ جو ہے وہ نظر آئے گی، پتا چلے گا یہاں نجاست لگی. کچھ وقت کے بعد ختم ہو جاتی ہے. کیوں کہہ لیں کہ پیشاب کی جو چھینٹیں ہوتی ہیں وہ خشک ہو جاتی ہیں. اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کپڑے پہ لگی ہیں تو آپ کو علم ہے کہ کپڑے کے کس حصے پہ لگی ہیں تو کپڑے کا اتنا حساب دھو لیں. اور اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کہاں پہ لگی ہے لیکن یہ معلوم ہے کہ نجاست لگی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ایک اندازے کے ساتھ آپ کو معلوم ہو کہ یہاں لگ سکتی ہے، یہاں لگی ہوگی، وہاں سے آپ کپڑے کو دھو لیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نجاست جو ہے یہ لگی ہوئی نظر آتی ہے، جو نظر نہیں آتی اس کے حوالے سے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے. تو اس کے بعد سنت غسل ہے کہ غسل کب کرنا سنت ہے. جمعہ المبارک کو غسل کرنا سنت ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اور اسی طرح عیدین کے موقع پر، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، تو ان ایام کے اندر بھی غسل کرنا جو ہے وہ سنت ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ احرام حج کے لیے جب آپ حج کا احرام باندھتے ہیں اس وقت غسل کرنا جو ہے یہ سنت ہے. عمرے کے لیے غسل کرنا سنت ہے. احرام باندھنے کے لیے عمرے کے آغاز پر جب احرام باندھا جاتا ہے تو تب غسل جو کیا جاتا ہے وہ بھی غسل سنت ہے. اسی طرح حج کے دورانیے میں جب عرفات کے میدان میں رکا جاتا ہے تو اس دن وہاں پہ غسل کرنا جو ہے سنت ہے. یہ سنت جو ہے وہ غسل میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں. اس کے بعد جو درجہ مستحب غسل کا ہے، تو مستحب غسل جو ہے بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، تو بے ہوشی کے بعد جب ہوش آئے تو تب ہوش آنے کے بعد جو غسل کیا جائے وہ مستحب غسل کہلائے گا. جی ٹھیک ہے، مستحب غسل. اور اسی طرح ناظرین کرام حجامہ جو ہے، جو پچھ لگوانا ہوتا ہے پورے جسم پہ، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے حجامہ کروانا بھی. ناظرین کرام انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم حجامے کے اوپر بھی ایک پروگرام کریں. اس دور میں حجامے کی بڑی ضرورت ہے. بے شک، بالکل. حجامہ وہ جسم کے اوپر پچھ لگوائے جاتے ہیں، جو جسم کی اوپر والی جلد ہوتی ہے اس میں سے بلڈ جو ہے وہ نکلوایا جاتا ہے، جو کہہ لیں کہ بیماریوں کا سبب بنتا ہے. یہ نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے حجامہ کروانا. تو حجامے کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے. تو مستحب غسل، یہ مستحب کا یہ درجہ ہوتا ہے کہ کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں. تو یہ ہے جو ہے وہ مستحب غسل. نئے کپڑے پہننے کے وقت، نیا جوڑا آپ نے سلائی کروایا تو وہ کپڑے پہنتے وقت جو ہے وہ غسل کرنا اس سے قبل، ٹھیک ہے، کپڑے پہننے سے قبل غسل کرنا یہ بھی ایک مستحب ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی کہہ لے کہ نیک ارادے سے غسل کرنا، ٹھیک ہے، بندے پہ واجب بھی نہ ہو اور اسی طرح فرض بھی نہ ہو، کسی جگہ جانا چاہ رہے ہیں یا نیک نیتی کی ارادے سے آپ غسل کرتے ہیں تو وہ مستحب کہلائے گا. جی ٹھیک. ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں. جی تو ناظرین، آپ نے حضرت علامہ محمد لقمان چشتی صاحب سے بہت ہی دل نشیں گفتگو سنی اور ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ غسل کے فرائض کیا ہیں اور غسل کس طرح واجب ہوتا ہے اور مستحب اور عمل کس طرح قبلہ جی نے اپنے انداز میں بتایا ہے. انشاءاللہ کل ہم نئے انداز کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان عاطف صابری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. اللہ نگہبان.